Ya Ali Madad. Al-Wise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 805. 14th of December, year 2005, my Wise and Al-Azhar Jamaat Khana of Karachi, outside Karachi. Ya Ali Madad. مومن جماعت. مومن کون ہے پتہ ہے؟ علی شاہ بابا فرمایا میرے سگے ہیں. کیسا اچھا ہے آپ کو درجہ دیا امام نے. میں پہلی دفعہ اسے گایا ہوں. ستگور کہہ رہے پریم بھگتی توڑ گئے وسے انے انتر لہ لگائے ساس ساس امرادی کانے صورت نہ جائے بھائی کانے صورت نہ جائے. مولانا حضر امام پہ صلوات زندہ رہو. اے دیندار، ہم نے ابھی تک اس بات کی قدر نہیں کی کہ ہماری مٹھی میں کتنا قیمتی ہیرا ہے. یہ مذہب ہماری مٹھی میں ایک ہیرا ہے. ہمیں اگر معلوم ہوئے کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے تو خدا کی قسم، پھر کہتا ہوں خدا کی قسم، آسمان کے فرشتے ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے کھڑے رہے اور ہم خالی ارادہ کریں. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کرو، ارادہ کرے وہ پورا ہو گئے. مگر اس مذہب کے اندر ہم اس طرح سے رہتے ہیں کہ جیسے ہمیں اپنے مذہب کی کوئی خبر نہیں. چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، کوئی بڑی عمر کی نانی کے دادی تھی، اس کے پاس گئی. نانی ماں، دادی ماں، یہ لوگ بولتے ہیں پانی 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 ہے کیا؟ ہنسنے لگی، کیونکہ بچیاں جو ہیں یہ بچیاں مچھلیاں پانی میں تو رہ رہی ہیں. پانی اس کے اندر ہے، پانی اس کے باہر ہے، اور پھر بھی پوچھتی ہیں کہ پانی کیا ہے. کہتے ہیں وہ میرے ساتھ. کنارے پہ لے گئی اور اپنی پوچھڑی کا ایک تھپڑا مارا. پانی کی بڑی سی لہر آئی اور یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہب باہر نکل گئی، تڑپنے لگی. پانی واپس آ گیا. اے نانی ماں، اے دادی ماں، ہم مر رہی ہیں، مر رہی ہیں. اس نے دوسرا تھپڑا مارا، پانی گیا، ان کو لے آیا. کیا تھا؟ ہم تو مر گئے تھے. یہ پانی تھا. لکھی سر محاورت تمہیں آدریو
تمہیں کائیں نہ جانیو ست پنتھ نو بھیج رہے ہو مومن بھائی. یہ گنانے والا مومن بھائی آپ نہیں، آپ تو مومنے ہیں. لیکن آپ مولانا علی شاہ مابا فرمایا آپ میرے سگے ہو، آپ کا مرتبہ بڑا ہے، عام مومنوں سے آپ کا مرتبہ بڑا ہے، آپ مولا کے سگے ہو. تو مولا کے سگے کیسے ہونے چاہیے؟ کبھی آرام سے بیٹھ کے سوچو تو صحیح، میرے اعمال کیسے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ کا، میں چھوٹی عمر سے مومنوں کو جانتا ہوں، ملا ہوں، رہا ہوں، اور عام طور پہ جنرلی جو مومنے ہیں وہ سگریٹ نہیں پیتے، شراب نہیں پیتے، فن فطور نہیں کرتے، بڑے اچھے ہیں. لیکن کلام امام مبین میں مولانا سلطان محمد شاہ نے کہا ہے مومنوں میں کچاس ہے. میں وہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ابھی ہے ہی نہیں، وہ پرانی بات تھی. لیکن میں یہاں آ کے آپ کے ایمان کو جگانا چاہتا ہوں. جگانا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ مولا کے سگے ہو. میں نے پوچھا نہیں مفتی صاحب سے کیونکہ میں لیٹ آیا، آج ایک مجلس تھی، اس مجلس میں کریم آباد رہ گیا. میں نے پوچھا نہیں ہے کہ صبح کی حاضری کیسی ہے. اب تو ماشاءاللہ سارا جماعت کا بھرا ہوا ہے. صبح کتنے آتے ہیں اس کے اوپر مومن پن ہے. ہمارا یہ جو اسماعیلی طریقہ ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا یہ نظاری طریقہ اسماعیلی مذہب کا، اس میں مین چیز جو ہے تو وہ روحانی عبادت ہے جو صبح ہم کرتے ہیں. صبح کی عبادت ہمارے اوپر فرض ہے. آپ میں شکر مولا کا بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیت الخیال کا بول ہے، لیکن ایسا کر کے ذرا سوچو تو عبادت کرتے ہو. تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو سیریس ہے اس بابت میں کہ ہم صبح کی عبادت کریں. اے مومنو، میں اسماعیلی مذہب کی یہ سائڈ کہ جو بیت الخیال کی سائڈ ہے، بیت الخیال کی آواز نہیں کرتا، لیکن بیت الخیال کی بابت میں جگانا چاہتا ہوں. اور یہ چیز مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز میں آپ لوگ کچے ہو، صبح کی عبادت میں کچے ہو. مجھے ایسی فیلنگ آتی، عطر لگایا ہوگا تو اس کی خوشبو آتی ہے. کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے عطر لگایا ہے، جس نے عطر لگایا ہے وہ جدھر سے بھی پاس ہوگا خوشبو آتی ہے. جماعت خانے میں آیا ہوں، الحمدللہ آپ کی دنیاوی ترقی سن کے دیکھ کے خوش ہوا ہوں، اور میں بہت خوش ہوں. آپ میں اتفاق بھی ہے، کام کاج وغیرہ الحمدللہ دوسروں سے اچھا ہے، لیکن صبح کی عبادت میں کچے ہو. اٹھو، عبادت کرو. صبح کی جو عبادت ہے وہ ہماری آخرت کا بھتہ ہے. ایک چیز ہمیشہ ہر اسماعیلی کو یاد کرنی چاہیے جو مولا مرتضیٰ علی فرمایا ہے کہ موت کو یاد کرنا عبادت ہے. مولا مرتضیٰ علی کہتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اور ہم کو مرنا تو ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو کے ہی آدمی مرے گا، جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں.
موت کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر مرنا ہے، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ جب انسان کے دل کے اندر ویراگ پیدا ہوتا ہے، اور ویراگ پیدا کبھی ہوتا ہے جب انسان سوچتا ہے، اور انسان جب سوچتا ہے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے، اس کو سوچ وچار کی شکتی دیتا ہے۔ ایک مشہور حکایت، ہمارے گنانوں میں تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک مشہور حکایت ہے۔ سدھارتھ نام کا سدھارتھ ایک پرنس تھا۔ جب وہ 17-18 سال کا ہوا تو اس کا باپ جو راجا تھا اس نے اس کو گھوڑے پہ بٹھایا، پرائم منسٹر ساتھ دیا، لشکر دیا کہ جتنے بھی راجا کے گاؤں ہیں سب گھوم کے آوے۔ سدھارتھ باہر نکلا، شاہی دبدبہ تھا۔ ایک جگہ گھوڑے کو اٹکنا پڑا، ایک جنازہ نکل رہا تھا، کوئی رستہ نہیں تھا، اٹکنا پڑا۔ پرائم منسٹر کو پوچھا کیا بات ہے؟ کہتے سرکار ایک آدمی مر گیا ہے، اس کی ٹھاٹھری نکلی ہے۔ مر گیا؟ کیا ہے مر گیا؟ اس کو پتا نہیں تھا اب تک کہ موت کیا ہے، سب مر گیا ہے، لیکن کیا ہے مر گیا مینس کیا مطلب؟ اس کہتا ہو ادھر، اس کو نیچے اتارا، منہ کھول کے کہا دیکھو یہ آدمی ہے نا یہ مر گیا ہے۔ اس کو بولا اٹھ، تو نہیں اٹھا۔ کہتے یہ نہیں اٹھے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر کوئی ایک چیز تھی کہ وہ نکل گئی۔ پھر یہ کیا ہوگا کہ اس کو جلا دیں گے۔ 18 برس کا لڑکا، فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ اس نے ایک میت دیکھی، پہلی دفعہ یہ سنا کہ یہ ابھی کبھی نہیں اٹھے گا، پہلی دفعہ یہ سنا کہ اندر سے کوئی چیز نکل گئی اس لیے یہ کبھی نہیں اٹھے گا، اور یہ بھی سنا کہ اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ بہت دیر کھڑا رہا، اس کو بولا چلو واپس چلے کہ آگے بہت جانا ہے سب، واپس چلا۔ گھر واپس آ گیا، دروازہ بند کر کے سوچ میں پڑا، لیکن راستے میں منسٹر کو پوچھتا رہا کہ ایسا سب کے ساتھ ہوگا؟ کہتے سب کے ساتھ۔ تیرے ساتھ ہوگا؟ کہتے ہاں۔ میرے باپ کے ساتھ ہوگا؟ ہاں۔ میرے ساتھ بھی ہوگا؟ ہوگا۔ تو یہ انجام ہے، یہ رزلٹ ہے انسان کی لائف کا کہ اندر سے کچھ چیز نکل جاوے، پھر وہ بولتا نہیں، دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، دوڑتا نہیں، کچھ نہیں، ایک مٹھی بھر خاک بن گیا اور اس کو جلا دینا تو یہ سارا بدن وغیرہ جل کے خاک ہو جاوے، یہ آخر ہے۔ سارا دن بیٹھا رہے، کھانا پینا چھوٹ گیا۔ راجا نے سوچا اس کی شادی کر دو، شادی کر دی، بیوی آئی، تھوڑا ٹائم پلٹ گیا، ایک بچہ بھی ہوا۔ پھر ایک دن باہر کہیں گیا اور کوئی جانور مرا ہوا دیکھا، وہ چیز واپس ریوائیو ہو گئی، گھر واپس آ گیا اور اسی طرح سے کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ ایک دن رات کو ہلکے سے کپڑے پہنے اور آدھی رات کے بعد بیوی کو دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھا اور محل چھوڑ کے چلا گیا، کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کا نام تھا گوتم بدھ۔
ایک جھاڑ کے نیچے وڑ کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا، تب کے اندر بس اسی سوچ میں بیٹھ گیا کہ انسان ہے کیا، کیا چیز اندر کی باہر نکل جاتی کہ پھر وہ اٹھتا ہی نہیں. وہ اندر کی اسی چیز کو ڈھونڈتے 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 آخر ایک دن اس کو مل گئی، اس کو گیان ہوا، اس کو کی سمجھ آئی. کیا تھا اندر کے نکل جاوے تو کچھ نہیں رہتا. اے مومنو، ہمارے جنم کی بابت کبھی سوچی جائے. ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا سپرم رہے، ماں کے لہو سے وہ بڑھتا رہے، ایک بچہ بن جائے. یہ بچہ باہر آوے، آستے آستے جوان بن جائے، دوڑے کھائے پیے موزے، بوڑھا بن جائے، جھک جاوے، نظر ویک ہو جاوے، کان سنتے نہیں، بدن کانپتا ہے، اور ایک دن پھوک نکل گئی، ہوا نکل گئی، ختم ہو گئی. یہ انجام ہے. اور اس 2-4 دن کی زندگی کے لیے مولا فرمایا کہ 100 برس کی زندگی ایٹرنیٹی میں 1 منٹ کے برابر ہے. 100 برس لگی جیونا بندے، آخر مرنا ہوئی. 100 برس جیو. آج کل عبد الامام دعا دیتے ہیں 110 برس جیو. شاید 2-5 برس کے بعد سب کہتے ہیں 120 برس جیو، کیونکہ سائنٹسٹ پیچھے لگے ہیں کہ آدمی 150 برس جینا ہی چاہیے. اور آج حالت یہ ہے کہ آدمی نارملی 90-100 برس جیتا ہے. کوئی بڑی دور کی بات نہیں، 150 برس جیے گا. ہمارے ہنزا کے اندر بہت سے اسماعیلی ہیں کہ جو 150 برس کے ہیں. تو بھلے پھر شمس کہتے ہیں 100 برس جیے، آخر مرنا تو ہے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کو آگ میں نہیں ڈالیں گے، مٹی میں دفن کر دیں گے. لیکن دیکھنا، سوچنا، سمجھنا یہ ہے کہ چلو بھائی 100 برس ہوئے، اندر سے ہوا نکل گئی، باڈی کو دفن کر دیا، لیکن پھر ہوا کیا؟ وہ ہوا کا کیا ہوا؟ اس ہوا کو ہم جیو کہتے ہیں. لیکن ہماری باڈی کے اندر کس طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیے ہے. آپ لوگوں کو پڑھنے کا ٹائم نہیں، پیسہ کمانے سے فرصت نہیں، موج مزہ کرنے سے، مرغیاں کھانے سے، بندوقہ کا گڑ کھانے سے پتہ نہیں. لیکن اے مومنو، پیر کہتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، اس میں جیو ہے، تبھی تو وہ بڑا ہوتا ہے. لیکن جب وہ 16 اٹھواڑیے ہوتے ہیں نا، 4 مہینے ہوتے ہیں، تو اس میں روح اترتی ہے، جس کو ہم آتما کہتے ہیں. آتما اترتی، جیو ہے اس کے اندر. اور جس دن یا جس وقت اس پیٹ کے بچے کے اندر آتما داخل ہوتی ہے تو ہارٹ بیٹ شروع ہوتا ہے. اور ماں کو پتہ لگتا ہے، کیونکہ جیسا ہی فرسٹ بیٹ ہوتی ہے ہارٹ کی، تو ماں کو ایسا شوق لگتا ہے اور وہ اپنے بچے کی ہارٹ بیٹ سنتی ہے، فیل کرتی ہے. تو یہ جو 4 مہینے کے بعد، 16 اٹھواڑیے کے بعد جو اوپر سے کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے، وہ اس کو ہم آتما کہتے ہیں، روح کہتے ہیں. اور روح جو ہے وہ نور ہے. دکھ سکھ روح کو نہیں
حساب کتاب روح کو نہیں، وہ پاک ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، مگر روح جو ہے وہ الیکٹریسٹی کی طرح انرجی ہے۔ اس روح کی انرجی برین کی معرفت جیو کو ملتی ہے، اور جیو سارے شریر کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ انسان جب بھی بھول چوک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، وہ سب لکھا جاتا ہے، وہ جیو کا کارن ہے، اور جیو ہارٹ میں رہتا ہے۔ جو روح ہے وہ برین میں، انٹیلیجنس میں رہتی ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو روح تو فوراً نکل جاتی ہے۔ اس کو ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر پران پروش کو امر ہے، پران کا پروش کہتے ہیں مالک کو، پران کہتے ہیں جیو کو، فورس آف لائف۔ پھر کہتے ہیں کہ جو پران کا پروش ہے، مالک جو ہے یعنی آتما، وہ امر ہے، کایا مری جائے، اور یہ کایا ہے یہ بدلتی رہتی ہے۔ جیو، ایک جیو سینکڑوں جات کے جیو اپنے بدن لیتا ہے۔ 1,84,00,000 کے اس پھیرے کے اندر جیو مرتا بھی ہے، جنمتا بھی ہے۔ سچ پوچھو تو جیو مرتا نہیں، وہ بھی امر ہے، لیکن بدن جب ہی ایک بدن چھوٹ جاتا ہے تو اس کے اعمال کے کارن سے، مولا کے حکم کے حساب سے اس کو دوسری باڈی ملتی ہے، اور جب دوسری باڈی ملتی ہے اسی طرح سے بچپنا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ ہم اسماعیلی 1,84,00,000 کے پھیرے میں سے نکل کے آج اس مقام پہ آئے ہیں کہ ہندو جس طرح مانتے ہیں ایسا ہم نہیں مانتے۔ ہم یہ نہیں کہتے، کبھی مانتے بھی نہیں، اور ہے بھی نہیں کہ کوئی اسماعیلی گزر جائے تو واپس وہ گدھا، گھوڑا، جانور بنے۔ ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ اسماعیلی ہے، گزر گیا، وہ اسماعیلی ہی بنے گا، اس کو اسماعیلی مذہب میں ہی چانس ملے گا۔ ایک بچہ ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، 8 یا 9 اسٹینڈرڈ میں ہے، فیل ہو گیا تو اس کو واپس فرسٹ اسٹینڈرڈ میں نہیں ڈالیں گے، سیم کلاس میں رہے گا اور ریپیٹ کرے گا۔ ایسا ہی ہم کو ہمارے نیکسٹ جنم میں وہ چیزیں ریپیٹ کرنی ہے کہ جو ہم بھول گئے یا ہم نے نہیں کی۔ ایسے لوگ کہ جو چھوٹی سی بات کے لیے اٹک گئے ہیں، ان کو دوسرے جنم کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مومنو، ہمارے مذہب کے اندر مرحوم کو جتنی دعائیں ملتی ہیں ساری دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ صلوات کا ثواب ملتا ہے، چھانٹا ملتا ہے، جماعت کی دعا ملتی ہے، جماعت خانے میں اس کے لیے دعائیں آتی ہیں، اس کے لیے مہمانیاں آتی ہیں، اور 40 روز تک اس کے لیے ہم لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں یہ حکم کیا گیا ہے کہ ہم مرحوم کے پیچھے 40 روز تک دعا وغیرہ، مہمانی یا تسبیح اس کے لیے کرتے رہے۔ میں آپ کو یاد کراؤں، ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہماری ماتا ام حبیبہ گزر گئے تو حضرت امام نے تعلیقہ بھیجا کہ 40 روز تک اس کے لیے دعا مانگو۔ 62 کے اندر پرنس علی خان گزر گئے تو بھی مولا نے تعلیقہ بھیجا تو ہم نے 40 روز تک اس کے لیے جماعتوں کے اندر دعا مانگی۔ مگر ہماری جماعت کے اندر جب بھی کوئی گزر جاتا ہے تو 10ویں تک تو کرتے ہیں، بعد میں اگر مانو کہ 14ویں 15ویں روز کوئی خوشحالی آ گئی یا چادرات آ گئی تو بڑی بڑی بوڑھیاں ان کو بولتی ہیں نا، انچاری میں جو پانی بھیجی ہو 40ویں کا پانی ڈال دو۔ یہ برابر نہیں ہے۔ اس مرحوم کو نقصان مت دو۔
کبھی خوشحالی بھی بیچ میں آ گئی تو کیا ہے، اس میں کوئی غمی کی بات نہیں ہے۔ 40 دن تک مرحوم کو دعا پہنچاؤ اور اس کے لیے تسبیح بھی نکالو، اور کبھی زندگی بھر اپنے مات پتا کی روحانی ثواب کے لیے ایک صلوات کی تسبیح نکالو تو کیا برا ہے، ان کے لیے اچھا ہے۔ مرحوم کے لیے صلوات کی تسبیح سب سے اعلیٰ چیز ہے، اس کو یاد کرو اور اس کی بھی دعائیں دو۔ تو مومنو، جب ہم گزر جاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اور بھی باڈی ہے۔ مجھے یاد آیا، 2-3 جگہ میں کہہ چکا ہوں لیکن آپ کو پتہ لگے، 1946 میں مارچ کے مہینے میں ڈائمنڈ جوبلی تھی۔ یہ واقعہ کچھ فروری مہینے کی آخری تاریخوں میں تھا، یا 26 یا 25 تھی۔ مولا واڑی کے اندر آئے، منڈپ بہت بڑا تھا، نسبت روڈ کے اوپر جو واڑی ہے مسجد کے پیچھے، ابھی تو وہاں ہاسپٹل ہو گیا۔ واڑی میں آغا شاہ حسن علی، آغا علی شاہ، آغا سلطان محمد شاہ یہ ادھر رہا کرتے تھے، اور جہاں رہتے تھے آج وہاں ہاسپٹل مولا نے بنا دی۔ رات کو 8:30 بجے بیگم صاحبہ ماتا حبوبہ کو لے کے مولا آئے۔ 60-70 ہزار آدمی بیٹھا تھا۔ مولا آئے، بہت خوش تھے۔ حسن علی ناندی والا درخانے میں نادی کرتا تھا، وہ فرمان سناتا تھا۔ مولا نے فرمایا دعا سوچتا، تو حسن علی ناندی والا نے مائک کے اوپر حضرت مولانا دھنی سلامت داتار فرمائن تا خانہ وادات، اور مولا سر دلا گئے۔ 2nd ٹائم 3rd ٹائم 3 دفعہ دعا سیچ دی۔ پھر فرمایا، رسول اللہ فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو جو بوڑھے تھے نا، منہ نیچے ہو گیا، سمجھا کوئی نہیں، جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ 2nd ٹائم ریپیٹ کرایا، اور پھر ماتا سلامت کے ساتھ فرینچ میں بات کر کے دونوں ہنسنے لگے۔ اس کو بولا، پھر بولا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ تو بوڑھے بیچارے تھے، خاموش ہو گئے۔ پھر مولا فرمایا، دیکھو رسول اللہ فرمایا ہے کہ جنت میں سب جوان جائیں گے، جو بوڑھے ہوں گے ان کو بھی جوان شریر ملے گا، اور اس طرح سے جائیں گے۔ اب سب خوش ہو گئے۔ ہم جب ہی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے شریر، ہمارے باڈی کے اندر ایک اور شریر ہے جس کو ایسٹرل باڈی کہتے ہیں۔ وہ ایک روحانی باڈی ہے، اور اس باڈی کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ چھوکریاں لڑکیاں ہوں گے تو 16-18 سال کی عمر تک ان کی باڈی سٹاپ ہو جاتی ہے، زیادہ نہیں بڑھتی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، 22-24 برس کا 23 برس کا لڑکا ہوئے تو وہ میچور ہو جاتا ہے، پھر زیادہ بڑھتا نہیں۔ اب یہ باڈی آہستہ آہستہ 30, 35, 40, 50 کے آہستہ آہستہ بوڑھی ہو رہی، کمزور ہو رہی، مگر وہ جو اندر کی باڈی ہے وہ جوان رہتی ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو وہ جوان باڈی باہر نکلتی ہے، اس میں ہمارا جیو ہے، جو آتما تو نکل گئی، ہمارا برین ہے جس کو من کہتے ہیں، تو من اور جیو اس باڈی میں ہوتے ہیں۔ اس باڈی کے اندر جتنے بھی شریر کے لمز ہیں، آرگنز ہیں، اویو کہتے ہیں ہم گجراتی میں، وہ سب روحانی حالت میں موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر لنگڑا ہو گیا تو اس کی ایسٹرل باڈی بھی لنگڑی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ایسٹرل باڈی ہے اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، حساب کتاب ہوتا ہے۔ قبر کے اندر جب ہی
سلا دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، تو یہ ایسٹرل باڈی واپس قبر میں اس باڈی میں داخل ہوتی ہے اور اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور یہ حساب کتاب اس کے اوپر سے اس کو درجہ ملتا ہے، کہاں جاوے کیا کرے، مولا کا حکم ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ حساب کتاب جو موت کے وقت ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ، کوئی چھوٹنے والا نہیں، اور امام زمان کے بہت سے فرمانوں کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ تمہارا اکاؤنٹ لیا جائے گا، اور ہمارے گنان تو بھرے پڑے ہیں اس بات کے لیے کہ حساب کتاب لیا جائے گا۔ لون پانی نہ صاحب، لون کہتے ہیں نمک کو، لون پانی نہ صاحب لے کھال سے جارے، کم کری اترتیاں دے سو جگے سر سرشٹ گر بنا مگتی نہ ہو۔ یہ لون پانی کا مولا لکھا لے گا کتنا نمک کھایا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب کیا گیا۔ قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے کہ رائی کے دانے جتنی بھی تم نے نیکی کی ہے برباد نہیں ہوئے گی، اور رائی کے دانے جتنا گناہ کیا ہے اس کی سزا ملے گی۔ اب یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد ہمارے اندر جاگرتی پیدا ہوتی ہے، اور جاگرتی پیدا یہ ہوتی کہ مجھے جانا ہے تو میں ادھر کے لیے کچھ کروں۔ یہ چیز ہم کو ہمارا مذہب سمجھا کے تو کہتا ہے صبح اٹھو 3 بجے، بیت الخیال کی بندگی کرو، دن بھر اعمال اچھے کرو، کسی کا کھاؤ مت، کسی پہ ظلم نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ مت بولو، کسی کے اوپر آروپ نہ لگاؤ، اپنی بدیوں برائیوں کو دور کر دو، تو تمہارا جو جیو ہے نا وہ ہلکا ہو جاوے، پیور اور پاک بنے۔ یہ ہمارا مذہب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اے مومنو، جو آدمی غفلت میں ہے، سویا ہوا ہے مینٹل کنڈیشن میں، اس کو بہت نقصان ہوگا۔ سیدہ امام بیگم کہتی ہے، اور ایسے بہت سے گنانوں میں ہے، ہمارے پیروں نے ہم کو جاگرت کیا، اٹھو جاگو، اٹھ جاگ من میرا تو کاہے کو سوتا ہے، من کا جنم رتن ہے، سو کیوں غفلت میں کھوتا ہے، اٹھ جاگ۔ ایسے اچھے گنان، کیسے اچھے گنان ہے، علم اس میں۔ اور گنان بولنے سے انسان کے اندر ادھیاتمک اویکننگ پیدا ہوتی ہے۔ گنان بولا کرو، گنان سمجھا کرو۔ جاگو جاگو بھائیڑا ایم سارن وہانی، اٹھو، کیوں اس طرح سے رات گزار رہے ہو؟ صبح اٹھ کے مولا کو یاد کرو۔ مولانا امام سلطان محمد شہزاد عطار فرمایا، دن میں کسی ایک وقت تمہیں تھوڑی فرصت ملے، اگر ہر روز نہیں بنے تو اٹھواڑیے، ویک میں ایک دن۔ مولا کہتے ہیں کہ ہفتے میں بھی ایک دن نہیں ملے تو مہینے میں ضرور ایک دن کونے میں بیٹھ کے اپنے گھر میں سوچو۔ سلطان شاہ فرمایا، سوچو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میری لائف اچھی ہے، کیا میں گناہ کرتا ہوں؟ اور اگر گناہ کرتے ہیں تو ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ سوچو کہ جو تم کرتے ہو کیا وہ سچ ہے، اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے جگاؤ، ڈرو۔ دنیا میں عیش آرام، کھانا پینا، اسی میں زندگی گزارنا، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ ہم کو ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے منع نہیں کیا کہ اچھا کھانا نہ کھاؤ، ہم کو منع نہیں کیا کہ اچھے مکان میں نہ رہو،
ہمیں منع نہیں کیا کہ اچھے کپڑے نہ پہنو، لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ اپنا دل دنیا میں مت لگاؤ۔ اگر تمہارے پاس 2 ملین کا بنگلہ ہے تو اس کے اوپر فخر مت کرو، اس کے اوپر فخر مت کرو۔ لاہور کا اسٹیشن یہی ہے، ابھی تھوڑا چینجز وغیرہ ہو گئے۔ میرے ابا کی آنکھ سے دیکھی ہوئی یہ بات ہے، 1911-12 کے اندر لاہور کے اندر امام سلطان محمد شاہ داتار کو بہت مسلمانوں نے مان مرتبہ دیا، مولا کے گاڑی کے گھوڑے اتار دیے اور لوگوں نے گھوڑے کھینچے، گاڑی کھینچی مولا کی۔ تو اس وقت ہم لوگ امرتسر رہتے تھے، میرے باپ میرے دادا لاہور دیکھنے گئے تھے، تو اس وقت واپس آتے تھے ایک واقعہ بنا۔ میرے ابا کہتے ہیں رات کا وقت تھا، 10-1 بجے تھے، لاہور کے پلیٹ فارم کے اوپر بہت سے لوگ تھے۔ ایک بڑی گھوڑا گاڑی میں سے کوئی نواب اترا، خوبصورت بیوی اس کی درد اگینے سے لدی، چھن من کرتے ہوئے یہ ہسبینڈ کے ساتھ یہ دونوں پلیٹ فارم کے اوپر آئے اور اس کے پیچھے نوکر چاکر کھڑے رہے۔ گاڑی کو دیری تھی تو یہ نواب اور اس کی بیگم ایسا ٹہلنے لگے، ادھر جاوے پھر واپس آوے۔ دیوار کے ساتھ لگا ہوا ایک فقیر بیٹھا تھا، چھوٹی سی گڑگڑی تھی، حکا ہاتھ جتنی، تو وہ اٹھائے ہوئے تھا بغل میں اور حکا پیتا تھا۔ گندا مندا بانس آوے، کپڑے سے اوپر لیاف وغیرہ لدا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایسا مالدار آدمی ہے تو شاید کچھ مٹھی بھر کے کوئی بڑی رقم دے گا، تو نزدیک آیا، عاجزی سے پیسے مانگے اور پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے ایک سوٹا لگایا گڑگڑی کا۔ اب جب وہ حکا پینے لگا تو ایک تنخا سپارک اڑ کے وہ بیگم کی پچھیڑی کے اوپر گری اور جلنے لگی۔ نواب تو جلدی سے اور نوکر چاکر بھاگے اور تو بجھ گئی، لیکن نواب نے اس فقیر کو جو ایک ہاتھ مارا تو 10-15 فٹ تک یہ رگڑتا ادھر چلا گیا، حکا ادھر چلا گیا، کپڑے ادھر چلے گئے۔ لوگ سب کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اٹھا، اپنا سامان اکٹھا کیا، کونے میں جا کے بیٹھ گیا، کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں۔ میرے باپ کہتے ہیں ہم سب لوگ سینکڑوں آدمی سے حیران ہو گئے۔ یہ واپس اسی طرح ٹہلنے لگے۔ 5 یا 7 منٹ ہوئے ہوں گے کہ نواب کے پیٹ میں درد شروع ہوا، سہن نہ کر سکا، زمین پہ بیٹھ گیا، تڑپنے لگا، زمین کے اوپر ایسے شاہی کپڑے پہنے ہوئے لیٹ گیا۔ اب بیگم کو اس کی وائف کو پتہ لگا، سمجھ میں آئی کہ اس فقیر کو میرے شوہر نے مارا ہے، اس کی بد دعا لگی۔ اس کے پاس گئی، پاؤں کو ہاتھ لگا، بابا میرے شوہر پر معاف کر۔ کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ رہا، آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا، کیونکہ اس کو ایک تو بوڑھا آدمی غریب شخص تھا، بہت ویک تھا، اور یہ جوان اس نے پٹھان کی طرح مارا، اس کو بہت لگا۔ بابا معاف کرو، میرے شوہر کو معاف کرو۔ جب یہ بہت روئی تو اس نے ہاتھ اٹھائے، اے خدایا تو اس کو بخش دے، وہ اچھا ہو گیا۔ کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی سزا جلدی مل جاتی ہے،
کبھی کبھی دیر سے ملتی ہے. دیر سے کیوں ملتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم جب گناہ کرتے ہو تو میں اس کی پنشمنٹ روک رکھتا ہوں. تم نے جو اچھے کام کیے ہیں میں اس کی پہلے تمہیں بخششیں دیتا ہوں اچھے کاموں کی. پھر جب وہ اچھے کاموں کی بخششیں ہو جاتی ہیں تب میں تم کو تمہارے گناہوں کی سزا دیتا ہوں. اس لیے بہت دفعہ گناہ آج کرو سزا 10 برس کے بعد بھی ملتی ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ آدمی موت سے 2-3 برس پہلے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے تو دینداروں اس کو موت کے بعد بھی سزا ملتی ہے. خدا کی سزا سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اور اس لیے دنیا سے دل اٹھا کے دھرم میں مذہب میں دل لگاؤ کہ ایک دن مرنا ہے اور کوئی چھڑا نہیں سکتا موت سے، کوئی نہیں. ہمارا مذہب ہمیں بہت دنیا اور دین دونوں کی علم دیتا ہے. کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ کی طرح جس میں 3 کالم ہوتے ہیں: ودڈراول، ڈپازٹ اور بیلنس. آپ نے 1000 روپے اندر ڈالے، ڈپازٹ میں آئے، بیلنس 1000 ہو گیا. 2-4 دن کے بعد 10,000 روپے ڈالے، بیلنس 1100 ہو گیا، 11,000 ہو گیا. اب جتنے نکالے ہیں اتنے گھٹتا رہا. ایسا ہی کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وائپ آؤٹ کر دیتی ہیں، نکل جاتی ہیں. قرآن میں شریف میں یہ لکھا ہوا ہے: ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں چھوٹے موٹے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، یعنی کہ وہ مائنس پلس میں آ جاتی ہے. اسی طرح سے کوئی ایسے گناہ ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں کھا جاتے ہیں. اس طرح چلتے 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 بڑی نیکیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کو مالدار بنا دیتی ہیں، اور اس آدمی کو گناہ بھی کرتا ہے تو بھی سزا نہیں ملتی. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں: مستری صاحب وہ آدمی دن بدن اوپر اٹھ رہا ہے، ملین بلین بنائے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر اس کو پتہ نہیں کہ اس نے کچھ نیک کام بھی کیے ہیں کہ جس کے حاضر امام پہلے اس کو عوض دیتا ہے. لیکن جبھی نیکیوں کا عوض ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مار پڑتی ہے. اور خدا کی مار کے ہزاروں طریقے ہیں، ہزاروں، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں طریقے سے خدا ہم کو مار مارتا ہے. اور بڑے میں بڑی مار جو ہے نا دل کا جلاپا ہے. دل جلتا ہے اور پھر اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. حسد کے دل میں، حاسد کے دل میں آگ جلتی ہے. حاسد کے دل میں آگ جلتی ہے. پھر صدر الدین ماں باپ کہتے ہیں: ہم لوگ گنان تو پڑھتے ہیں دینداروں، لیکن ہم نے گنانوں میں کبھی دھیان ہی نہیں دیا. الفن رالے خالق راجا، اس گنان میں ایک پاٹ ہے: دوزخ گھٹ اندر کنواں اگندا، دوزخ گھٹ اندر کنواں اگندا، دیا شیطان کیرا تھام جی. گھٹ کے اندر دوزخ کی طرح، جس طرح دوزخ میں اگنی کا ایک کنواں ہے، فائر کا ایک ویل ہے، یعنی اندر فائر جلتی ہے، تو گھٹ کے اندر اگنی کا کنواں ہے، جلاپا ہوتا ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں یہ اس کے گھٹ میں دوزخ ہے، وہاں شیطان کا واسا ہے، بد خیال کرنے والا، دوسروں کی برائی کرنے والا، خراب کام کرنے والا، مرشد سے دور ہٹ جاوے، مولا کا مال کھا جاوے، دسوند کھا جاوے،
ایسے سب کام کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تو اس کی سخاوت نیکیوں کا اس کو عوض مولا دیتا ہے، لیکن جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پیٹتا ہے، اندر جھلاپا ہوتا ہے اور کسی صورت میں چین نہیں، دل کی یہ اگن اس کی زندگی کو پریشان کر دیتی ہے۔ دل کے اندر جو یہ جھلاپا ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی نہیں، وہ سزا اٹھانے ہی چاہیے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے انصاف سے ڈرو، کیونکہ میرا انصاف کسی کو چھوڑے گا نہیں، کسی کو نہیں، چھوٹا بڑا، راجا مہاراجا کوئی بھی ہوگا، اس کے سامنے کوئی نہیں۔ ڈرو، خدا سے ڈرو۔ سیاں جی مورے ڈر لاگو ایک دن کو، وہ دن کون سا؟ موت کا دن، کہ جب ہمارا حساب کتاب ہو۔ دن کو رے گھڑی پل کو، سیاں جی مورے ڈر لاگو ایک دن کو۔ ہماری سیدہ امام بیگم نے 30 گنان بنائے، لیکن 9-10 گنان ملتے ہیں، باقی گنان ملتے نہیں، مگر اس کے سارے گنانوں میں روحانیت ہے۔ سیدہ امام بیگم کے جتنے بھی گنان ہیں، عاجزی ہے، ونتی ہے، روحانیت ہے۔ اے مولا، جیسے کہ سیدہ امام بیگم کہتی ہیں کہ یا مولا میرا ہاتھ پکڑنا، میرا ہاتھ پکڑنا، پکڑی لے جو مارو ہاتھ۔ حضرت امام کی مہربانی، حضرت امام کی دیا، اس کی آرزو کرو، جہاں تک بن سکے جماعت خانے آؤ۔ بڑی عمر کے لوگ یا کوئی کارن سر نہیں آ سکتے جماعت خانے، تو مومنوں صبح 3:45 بجے اٹھو، ہاتھ منہ دھو کے زمین پہ کارپیٹ پہ بیٹھ کے عبادت کرو، کرسی پہ نہیں۔ زمین پہ بیٹھنا عاجزی ہے، کرسی پہ بیٹھنا بڑائی ہے۔ اور آج کل ہمارے جماعت خانوں کے اندر کرسی پہ بیٹھنے والے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان میں آدھے ایسے ہیں کہ نیچے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر کرسی پہ بیٹھتے آرام کے لیے بھول گئے ہیں کہ میں حضرت امام کے دربار میں ہوں۔ زمین پہ بیٹھو، عاجزی کرو، آنکھوں میں سے آنسو نکالو، مولا کے حضور میں عاجزی کرتے وقت جتنا بن سکے ہمبل بنو۔ ہیوملیشن جو ہے انگریزی زبان کا جو لفظ ہے، عاجزی ہے، عاجزی ہے۔ مولا سے مولا سے ہمیشہ دعائیں مانگو۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، آدمی ذرا سا سکسیسفل ہوتا ہے، خاص طور کے بزنس میں، پیسے میں، آوک بڑھ جاتی ہے، شان شوکت بڑھ جاتی ہے، تو مغز کا ٹیمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے اور سمجھتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ مال دولت کے کارن سے، سکسیس کے کارن سے جب ہمارے اندر جب یہ آتی ہے نا تو اوپر مولا جو ہے نا اس کی آنکھوں میں نفرت پیدا ہوتی، خدا اس کو ہیٹ کرتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ بڑائی مولا کی کھانا ہے، خوراک ہے، تکبر کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں، پرائڈ، یہ اس کا کھانا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں، بڑائی اس کی ہے۔ وہ کہہ سکتا ہوں میرے سوا کوئی نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کو تو ایک مچھر مار ڈالے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ نیچا سمجھو،
हम्बल समझो, कभी बड़ाई नहीं करना किसी भी चीज की, किसी भी चीज की, कि जिस चीज की आप बड़ाई करोगे थोड़े टाइम के बाद वही चीज दुश्मन बन जाएगी, वही चीज दुश्मन बन जाएगी, जलील कर देगी, ख्वार कर देगी, आदमी को मिलिया मेट कर देगी। मैं कभी कभी हिस्टोरियन होने के नाते हिस्ट्री की बातें करता हूँ। इथियोपिया में राजा था हैली सिलासी बादशाह, उसको एम्परर कहते थे, लायन ऑफ जुडा, तुमाखी वाला आदमी, जुल्म करता था। खून हुआ और उसकी मिलिट्री ने उसको उतार दिया, और उसके जुल्मों के कारण से, करने वाला खुदा है लेकिन कराता है, जो जनरल ने उसको उतारा उसने उसको जेल में डाला। जेल क्या थी? एक छोटी सी मिट्टी के बना हुआ रूम था, आजू बाजू में पहरे थे, भाग नहीं सकता था। उसको जलील करने के लिए एक बड़े प्लेट में, लंबी ट्रे में खाना देवे, एक साइड में ये खावे, दूसरे साइड में कुत्ता खावे। एक ही प्लेट में एम्परर हैली सेलासी, लायन ऑफ जुडा खाना खाता है, इसी प्लेट में दूसरे किनारे पे कुत्ता खाता है। जब मैं पहली दफा मैंने ये चीज पढ़ी, मैं रो पड़ा। बादशाह आज कुत्ते के साथ खाता है। ए मौला, मोमिनो, मौला से बहुत डरो, मौला के इंसाफ से, उसके जस्टिस से, उसके लॉ से बहुत डरो। हम इतने ताकतवर नहीं हैं, हम कमजोर हैं। एक कुत्ते के साथ लड़ना हो तो आदमी लड़ नहीं सकता, कोई जंगली जानवर के साथ आदमी लड़ नहीं सकता। 10 इंच का सांप काटता है तो मर जाता है, ये छोटा सा भूं भूं करता हुआ जो मच्छर काटता है तो बुखार आ जाता है। क्या है आदमी? इंसान क्या है? एक मुट्ठी खाक, और उसमें इंसान की बड़ाइयां, इंसान के दबदबे, इंसान की ऐश आराम लेना देना, मेरे जैसा कोई नहीं है। हमारे पीर कहते हैं, अपने दिल के अंदर ये सोचो, मौला की बड़ाई करो और कोई बड़ा नहीं, आपस में मोहब्बत रखो। मैं एक चीज और कहनी चाहता हूं, और वो ये है कि मुझे कराची में आए हुए 1 वीक लगभग हुआ। मैं 6 तारीख को इधर आया, आज 14 तारीख है, और मैं आगे चलूं उसके पहले गई कल मौलाना अजहर इमाम की जन्म खुशहाली की आपको मुबारक। तो मुझे 1 वीक हो गया है। मेरे पास इस 1 वीक में 40 से 45 ऐसी बातें आई हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, मोमन भाइयों में गुस्सा बहुत है, मैं 80 बरस से जानता हूं। ये जो गुस्सा है हमारे मजहब में हराम है, हमको हमारे पीरों ने मना किया है। ए मोमिनो, जो रूहानी आदमी होते हैं उनका घर संसार भी अच्छा होता है, मियाँ बीवी दोनों समझू होते हैं, इबादत करते हैं, बच्चे नेक फूल की तरह होते हैं, खुदा की रहमतें नियामतें उतरती हैं। भले करोड़पति नहीं बने लेकिन सुख की रोटी खाते हैं। सुख की रोटी खुदा की बड़ी नियामत है। घरों में लड़ाई झगड़े
اور اس میں میاں بیوی کے جھگڑے جو ہیں وہ اولاد کو خراب کر دیتے ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, میاں بیوی جب جھگڑتے ہیں تو بچے دونوں کو دیکھتے ہیں. ان دونوں میں سے کسی ایک کو, کوئی ایک بچہ یا دو بچے اپنے دل میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ظلم کرتا ہے, یا باپ یا ماں, اور دل میں گانٹھ باندھ لیتے ہیں. بچے بول نہیں سکتے, ایکسپلین نہیں کر سکتے, لیکن چھوٹی عمر سے وہ دو میں سے ایک کو ہیٹ کرتے ہیں, یا باپ کو ہیٹ کرتے ہیں یا ماں کو ہیٹ کرتے ہیں. اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہیٹریڈ زندگی بھر رہتی ہے. بچوں کی زندگی بگڑ جاتی ہے کبھی کبھی ماں باپ کے جھگڑے میں. ان کا بھوشیہ خراب ہو جاتا ہے, ان کی ایجوکیشن خراب ہو جاتی ہے, مینٹل کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ 10 سے 11 12 برس کے لڑکا ماں باپ کے جھگڑے میں پاگل ہو گیا. تعلیم ایجوکیشن چھوڑ دی, جماعت خانہ چھوڑ دیا, بس بیٹھا رہتا, سوچتا رہتا, مینٹل کنڈیشن پیدا ہو جاتی. اگرچہ اس بچے نے اپنا جو کچھ بھی عمل کیا ہے پاسٹ لائف میں اس کے حساب سے اس کو سزا ملتی ہے, لیکن اس کا کارن کون بنا؟ ماں یا باپ. ایسے کیسز آج جماعت میں بہت ہو رہے ہیں, کینیڈا امریکہ میں بھی, اور کم نصیبی سے پاکستان میں یہ چیز گھس رہی ہے. اپنے گھر کی زندگی ٹھیک کرو. کچھ عورتوں کا واقع ہے, مردوں کا زیادہ ہے. وہ عورتیں کہ جو پڑھنا لکھنا جانتی ہے, اور خاص طور پہ وہ امریکہ یورپ وغیرہ کی سائڈ میں جھگڑا کرے تو آدھی ملکت ملے اسے, تو جان بوجھ کے جھگڑا کرنے والی ابھی نکلی ہیں. مگر یہاں یہ چیز نہیں چلتی. یہاں گھر کے اندر بچوں کی خاطر اور اپنی عاقبت کی خاطر, اپنی روحانی زندگی کی خاطر, اپنے مذہب کی خاطر سکھ شانتی سے رہو. کھاؤ پیو, کروध غصہ نہ کرو, نم کش کر لو. بھائیوں بہنیں بہنوں کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو بچوں کو سمجھاؤ, اگنور کر, سہن کرو, جھگڑا نہ کرو, نم کش کرو, پریم سے رہو, بھول جاؤ. یہ چیزیں روحانیت میں کام آتی ہیں, اور صبح کی عبادت میں تو خاص طور پہ کام آتی ہیں کہ ہمارا جو ٹیمپر ہے وہ کیسا ہے. مومن تیجے دھرتی جیوا پیر کہتے ہیں. دھرتی جیوا سے یہ جو دھرتی ہے اس میں کچھ بھی ڈالو, دھرتی بیچاری سہن کر لیتی ہے. گندی چیز ڈالو, اچھی چیز ڈالو, دھرتی سب کچھ سہن کر لیتی ہے. مومن تے دھرتی جیوا. شانت بنو, سہن شکتی پیدا کرو, پیشنس پیدا کرو. اور دنیا کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے روحانی سائڈ کے ورودھ ہیں, ہم کو ہماری روحانیت کے لیے خراب کرتی ہے, ان تمام چیزوں کو, جیسے کہ لالچ ہے, غصہ ہے, عرشا ہے, حسد ہے, ان چیزوں سے بچو. من کا سکھ پاؤ. میں پھر دہراتا ہوں, میں بہت دفعہ اپنی آوازوں میں کہتا ہوں, یہ میرا ایڈیم ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ, سکھ کی کھاؤ. آدھی روٹی کھاؤ, سکھ کی کھاؤ, اور اپنے مولا سے محبت کرو, اپنے مولا کی فرمان برداری کرو, اپنے مولا کی بڑائی کرو, اپنے مولا کو یاد کرو, اپنے مولا کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرف بھی لے جاؤ. ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مولا کی تعریف کرو, اپنے مذہب کو سکھاؤ. اسی طرح سے جماعتوں کے اندر بھی سکھ شانتی سے رہو. امام کے بنائے ہوئے لیڈروں کا مان کرو, عزت کرو. امام نے ان کو بڑائی دی ہے, اور ان سب کے حکم میں رہو, کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے قاعدے قانون میں حضرت امام نے لکھا ہے وہ حضرت امام نے لکھا ہے. اس لیے اے مومنو, سکھی اور آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, آفت بلائیں دور کرے, بدیوں برائیوں سے بچاوے, بلائیں آفتیں بیماریاں تکلیفیں دفع کرے.
مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، دستبندی بنائے، حقیقتی سمجھ دے گا، عبادت کا شوق دے گا، جماعت خانے کی حاضری میں آپ کو توفیق دے گا، گھروں میں جماعتوں میں سکھ شانتی محبت اتفاق دے گا، زمین اور آسمان کی تمام بلائیں دور کرے، مولانا حاضر امام آپ کو تندرستی دے، آپ کی آل اولاد کٹب قبیلے کو تندرستی سے رکھے، سکھ شانتی سے رکھے، روزی رزق میں برکت دے، آپ کی جاب میں آپ کے بیپار میں مولا آپ کو برکت دے اور حق پہ رکھے، کوئی کا محتاج نہ کرے۔ مولانا حاضر امام ہمیشہ آپ کو آپ کی روحانی بخشش دے، سکھی آباد رہے۔